السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹی وی پر ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنے کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ظاہری اور باطنی پاکی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے نماز کی تیاری۔ جب آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے وضو کرے۔ اگر صبح صادق سے پہلے اٹھنے کی توفیق ہوئی ہو تو وضو کر کے تہجد کی نیت سے چند رکعت ادا کر لے، اور اگر فجر کے وقت بیدار ہوا ہو تو مسلمان کا پہلا کام وہ ہے فجر کی نماز ادا کرنا، اور نماز کی ادائیگی کے لیے پہلے وضو کرے۔ وضو کا ظاہری اور باطنی پہلو۔ اس وضو کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ اس کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ منہ صاف ہو جائیں اور اس کا میل کچیل دور ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت تو سب انسان ہاتھ منہ دھوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ وضو کا باطنی پہلو یہ ہے کہ جس طرح وضو سے ظاہری اعضاء دھل رہے ہیں اور ان کے اعضاء کا میل کچل دور ہو رہا ہے اور صفائی حاصل ہو رہی ہے، اس طرح جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں ہو رہا ہو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہو رہا ہو، تو اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کے اندر ایک روحانیت اور نورانیت پیدا فرما دیتے ہیں اور قلب میں ایمان کا نور پیدا فرما دیتے ہیں اور اتباع سنت کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ وضو کو یہ دو فائدے ہیں۔ تیمم میں باطنی پہلو موجود ہے، چنانچہ اگر کسی وقت انسان کو وضو کے لیے پانی نہ ملے یا پانی تو ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو کے بجائے تیمم کر لو، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو۔ اس تیمم میں ہاتھ اور چہرے کی ظاہری صفائی کا تو کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ الٹا ہاتھ اور چہرے پر مٹی لگا رہے ہیں، لیکن باطنی پہلو پھر بھی موجود ہے، وہ یہ کہ اس تیمم کے ذریعے باطن کے اندر روحانیت اور نورانیت پیدا ہو رہی ہے اور دل میں ایمان کا نور حاصل ہو رہا ہے۔ صرف ظاہری صفائی مقصود نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے ذریعے منہ کو ظاہری میل کچیل صاف کر لینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چیز مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم نہ دیتے، بلکہ یہ حکم دیتے کہ ایسی صورت میں اسپنج کر لیا کرو اور اپنے تولیے کو پانی سے بھگو کر منہ اور ہاتھ پر پھیل لیا کرو تاکہ اس کے ذریعے تمہارے ہاتھ منہ کا میل کچیل دور ہو جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس صورت میں اسپنج کا حکم دینے کا بجائے تیمم کا حکم دے دیا۔ روح کی صفائی بھی مقصود ہے۔ اب ظاہر تو یہ بات الٹی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اگر پانی سے منہ دھوتے تو ہاتھ منہ کی مٹی دور ہوتی، اور اب تیمم کا حکم دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھ پھیر لو۔ اس کے ذریعے یہ حقیقت بتلانے مقصود ہے کہ نہ پانی کی کوئی حقیقت ہے اور نہ وضو کی کوئی حقیقت ہے، بلکہ اصل بات ہمارے حکم کی اتباع میں ہے۔ جب ہم نے یہ حکم دیا کہ پانی استعمال کرو تو وہ پانی تمہارے لیے پاکی، صفائی، نورانیت اور روحانیت کا سبب بن گیا، اور جب ہم نے یہ کہا کہ مٹی استعمال کرو تو وہی مٹی جو بظاہر دیکھنے میں انسان کو میلا بنا دیتی ہے لیکن وہ تمہارے روح کو پاک و صاف کر دے گی اور تمہارے باطن کے اندر نور پیدا کر دے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ وضو کا اصل مقصد صرف ہاتھ منہ کی صفائی نہیں بلکہ روح کی صفائی بھی مقصود ہے۔ وضو کی حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ۔ چنانچہ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کرنے کا جو حکم دیا تھا اس کا مقصد
ظاہری صفائی حاصل کرنا تھا، اور وضو میں پاؤں دھونے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس زمانے میں عرب کے لوگ کاشتکاری کا کام کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے پاؤں میلے ہو جاتے تھے۔ اب تو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، ہر وقت موزے اور بوٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کو مٹی لگتی ہی نہیں۔ لہذا اگر ہم پاؤں نہ دھوئیں یا جو کپڑے کے موزے ہم نے پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر مسح کر لیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ پھر پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں وضو کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں، اس لیے کہ لوگ وضو کی حقیقت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں، ورنہ نیت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یاد رکھیے، صرف ہاتھ پاؤں کا صاف ہو جانا تنہا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر تنہا یہ مقصد ہوتا پھر شرعاً یہ حکم نہ ہوتا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ اچھی طرح ہاتھ منہ دھو لیا لیکن وضو کی نیت نہیں کی تو وضو کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں تو صاف ہو گئے اور وضو بھی ہو گیا، لیکن وضو کے انوار اور برکات حاصل نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہاتھ پاؤں کا صاف ہونا تنہا یہ مقصود نہیں۔ دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں؟ اس طرح اگر کسی شخص نے نیت کر کے وضو کیا اور ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھو لیے لیکن وضو کرنے کے بعد ہی وضو ٹوٹ گیا، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لو۔ اگر صرف ہاتھ پاؤں کی صفائی مقصود ہوتی تو دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ ابھی بھی تو اس نے وضو کیا ہے اور مکمل صفائی حاصل کی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرو، اس لیے کہ صرف ظاہری کی صفائی مقصود نہیں بلکہ باطن کی صفائی بھی مقصود ہے، اور باطن کی صفائی یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں اللہ جل شانہ کے فرمان کا تابع بن جائے، اس کے حکم کا فرمان مدار بن جائے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اس طرح پیدا ہو جائے کہ جب اس کا حکم آ جائے گا تو اس میں اس کے حکم کے آگے سر جھکاؤں گا، چاہے وہ حکم میری سمجھ میں آ رہا ہو یا سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس حکم کی عقلی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اس کا نام باطن کی صفائی ہے۔ حکم ماننے سے روحانیت مضبوط ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے ابھی وضو کیا اور وضو کرتے ہی وضو ٹوٹ گیا تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نیا وضو کرو، حالانکہ یہ حکم عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ابھی وہ بھی تو وضو کر کے بیٹھے ہیں، ابھی تو لیے سے ہاتھ منہ صاف کیے ہیں، ابھی دوبارہ وضو کرنے سے کیا حاصل ہے؟ لیکن عقل میں اس حکم کی حکمت نہ آنے کے باوجود جب آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں یہ کام کرے گا تو اس کے باطن میں اتباع سنت کا نور پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل کے جذبے کے نتیجے میں اس کی روحانیت مضبوط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ پاکی اور صفائی میں فرق۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکی اور صفائی دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ بات درست نہیں۔ پاکی اور صفائی میں فرق ہے۔ اسلام میں پاکی بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے، تنہا صفائی سے کام نہیں چلے گا۔ لہذا اگر آپ نے صفائی تو حاصل کر لی لیکن پاکی حاصل نہیں کی تو مقصود حاصل نہیں ہوا، کیونکہ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے کہ یہ پاک ہے تو وہ پاک ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یہ کہہ دیں کہ یہ ناپاک ہے تو وہ ناپاک ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز دیکھنے میں کتنی ہی صاف نظر آ رہی ہو لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ چیز پاک نہیں تو مقصود حاصل نہیں ہوا۔ وضو سے ظاہری اور باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال جو وضو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے یہ محض ہاتھ منہ صاف کرنے کا ذریعہ نہیں، بے شک اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہاتھ منہ صاف ہوتے ہیں، اور جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا اس کے جسم پر گندگی نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضو ایک روحانی عمل بھی ہے جس کے ذریعے باطن کی صفائی کی جا رہی ہے، باطن کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وضو کے وقت تمہاری زبان پر ذکر ہونا چاہیے تاکہ باطن کی صفائی پختہ اور مستحکم اور دیر پا ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ وضو کرتے وقت بلا ضرورت باتیں مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ جتنا وقت وضو میں لگ رہا ہے وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں صرف ہو۔ چنانچہ احادیث میں وضو کے دوران جو اذکار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کے بارے میں اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم وضو کرنے بیٹھو تو اس وقت ذرا دھیان اور توجہ کو اس طرف لگاؤ کہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں اس سے صرف ظاہری اعضاء کی صفائی مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ جل شانہ میرے باطن کو بھی صاف کرنا چاہتے ہیں، لہذا مجھے یہ کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے تاکہ یہ دونوں مقصد ایک ساتھ حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔